یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ نہیں فرمایا. جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے، جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. بکرا، چھترا، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو. بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندا نہیں ہے تو چوگا نہیں ہے، تو یہ ہماری پنجابی کی اصطلاحات ہیں. پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے یا دیہاتوں میں جو ماحول تھا اس طرح کا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں. جو نصاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، کبھی حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہو. لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے 10 سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، ہر سال قربانی دی. اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے. انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ. 63 اونٹ ذبح کیے. ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7. اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال. اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے. میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے. اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، خادم ہوں. حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے. 2 قربانیاں. مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی. حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2. ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کشادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے. اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے. کہتے نہیں یہاں مشکل ہے. او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا. قربانی مال کے نصاب پہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی. میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندھا ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے،
میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا ہے، پردہ پوش۔ اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں۔ ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں۔ وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں۔ ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں۔ غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ قربانی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج کو جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ظاہر ہے 10 ذی الحج کو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں عید کی، اور فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 10 ذی الحج کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی دلچسپی پیدا فرمائی ہے قربانی کے ساتھ، شوق اور ذوق کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی غیر موجودگی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ ادھر آؤ، یہاں میرے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا میں تمہارے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے لگا ہوں۔ قریب کھڑا کر کے حضرت فاطمہ کو حضور نے ذبح فرمایا۔ میں اکثر یہ بات آپ احباب سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ 2-3 مہینے تک کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن قربانیاں اللہ کے رسول ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ کھانا 2 مہینے نہیں پکا اور قربانیاں 2، اور 2 قربانیاں دے کے حضور فرماتے ایک میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں فقر رہتا تھا۔ 3 دن امام حسن اور حسین 3 دن بغیر سحری اور افطار کے کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ کھولتے تھے، پر قربانیاں مولا علی ہر سال 2 دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سارا سال خوشحال رہتے ہیں اور بڑی سے 10 دن پہلے تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ جو 5 لاکھ روپیہ بیٹے کی شادی پہ خرچ کر لیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ایک پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے ادھار اٹھا لاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ قربانی کا آتا ہے پھر لوگ تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب بندہ رب کریم کے راستے میں دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت اسماء سے کہ تو اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کر، رب بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ قربانی کے لیے شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں اور دلچسپی پیدا کریں۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ ایک ہے قربانی کرنا اور پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا، اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے ایک وقت کا بھی، وہ سوال کر سکتا ہے۔ چھوڑیں، سارا سال اگر ہم کسی امیر سے لے کے نہیں کھاتے تو کیا گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی؟ بالکل نہیں سوال کریں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کو کس نے اجازت دے دی خالی گوشت کی خاطر؟ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے، نمک دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے، وہ رب کریم 1000 روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ شکوہ بھی نہیں کرنا کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے، ذبح کس نے کیا، تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے۔ یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے۔ جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں۔ اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، ایک آپ کی اپنی ہو گئی۔ لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے۔ جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں۔ اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں، حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، تکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ۔ اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا۔ اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں۔ بندہ مالدار ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے۔ تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی آ سکے۔